جی ہم لائیو جا چکے ہیں جی. اچھا رضوان صاحب ذرا آگے جی 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 سر اب شروع کریں. ابھی سر انٹرو دیجیے گا. اچھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب شرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین محترم، پروگرام ذالک الکتاب لے کر آپ کا میزبان محمد ادریس کھوکھر حاضر ہے. سب سے پہلے ایک موضوع آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس طرح کائنات کی تمام جمادات، حیوانات اور نباتات میں ایک تنوع رکھا ہے، اسی طریقے سے انسانوں کی فکر میں بھی یہ تنوع ہمیں دکھائی دیتا ہے. ہماری ایمانیات، ہمارے اعتقادات جو ہیں وہاں بھی آپ کو یہی جھلک اور یہی رنگ نظر آتا ہے. ایمانی اعتبار سے انسانوں کے 3 بڑے گروہ ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے، ایک خدا کو ماننے والے ہیں، اور اس سے 180 درجے کے زاویے پر ایک گروہ ایسا موجود ہے جو کئی ملین خداؤں پر یقین رکھتا ہے، اور اسی طرح کچھ لوگ 2 خدا، 3، 4 اس ایک درجے پر بھی کھڑے ہیں. اب جو کائناتی تنوع ہے وہ تو خالق کائنات کی تخلیق اور اس کی جو قدرت ہے اس کا اظہار ہے، مگر انسانی فکر میں تنوع انسانوں کا خود ساختہ بھی ہے، اور خالق کے کائنات کا دیا ہوا راستہ بھی ایک فکر ہمیں دیتا ہے. اس انسانی تنوع میں جو فکری تضاد پایا جاتا ہے، اور اس میں صحیح راستہ اور سمت کیا ہے، اس موضوع پر قرآنی فکر پر مبنی یہ پروگرام ذالک الکتاب لے کر ہم آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس سلسلہ گفتگو کو بڑھانے سے پہلے مجھے اجازت دیجیے گا کہ میں آج کے اپنے معزز شرکائی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ہمارے سب سے پہلے ہمارے مہمان شریک گفتگو محترم رضوان خالد چودھری صاحب ہیں. آپ پی ایچ ڈی ہیں، کینیڈا کی بعض یونیورسٹیز میں کورسز بھی پڑھاتے ہیں. ان کا خصوصی مضمون انٹرنیشنل پبلک پالیسی ہے، اور ان کی شخصیت کا خاص پہلو وہ خدا داد سعادت اور صلاحیت ہے جس کے باعث یہ درجن بھر سے زائد نو مسلم سے زائد غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کر چکے ہیں. ان نو مسلموں کے قبول اسلام کی ویڈیوز ان کی فیس بک کے ویڈیو سیکشن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر رضوان خالد چودھری کی 2 کتابیں طباعت کے آخری مرحلے میں ہیں. ان کے نام پیش خدمت ہیں ریوزٹنگ اسلامک فیتھ پریکٹسز ان 21st سینچری، اور دوسری کتاب کا نام ہے فار دی لو آف پرافٹ پیس بی اپان ہم، ریفلیکشنز آف این آرڈنری مین ان 21st سینچری. میں رضوان صاحب کی ذاتی طور پر یہ طالب علم رضوان صاحب کی جو قرآنی تشریح ہے، تفسیر ہے، اور ان کے جو بلاگز ہیں ان کا مداح ہے. ہمارے دوسرے محترم شریک گفتگو ہیں قاری محمد حنیف ڈار صاحب. آپ نے حفظ و قرت اور مفتی فی الفرائض کی صنعت کا مقارنہ جامعہ فاروقیہ کراچی سے لیا ہے. گزشتہ 36 سال سے آپ منسٹری آف جسٹس اینڈ اسلامک افیئرز میں خطیب، امام اور ترجمان ہیں، اور ان کی
जिंदगी का दिलचस्प पहलू ये है कि आपकी एक भारी मीडिया फॉलोइंग है और उस पर ये अपने ब्लॉग्स और तहकीकी मज़ामीन लिखकर नौजवान नस्ल तक पहुंचाते हैं और इनके मज़ामीन से इस्तिफादा करने वाले फिरका परस्ती से बेजार और कुरान और सुन्नत से करीब हो जाते हैं। तो गुफ्तगू का बाकायदा आगाज हम करते हैं और पहला सवाल जो है वो हम प्रोफेसर रिजवान खालिद चौधरी साहब से करते हैं। और रिजवान साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। अब आपसे एक सवाल मैं ये करना चाहता हूं कि अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको चाहता है गुमराह करता है, तो फिर लोगों का गुमराह होने में क्या कसूर है? बिस्मिल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो जी, मैं सुन रहा हूं। जी, सॉरी देखिए सर, ये बुनियादी सवाल तो कारी हनीफ डार साहब का है ये, लेकिन मैं इस पे ज़्यादा कमेंट तो इस पे वही करेंगे। मैं बुनियादी एक बात बताना चाहता हूँ इस ज़िमन में कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह बहुत सारी ऐसी आयात देते हैं, पेश करते हैं जिन जो मुहकमात में से हैं, और कुछ ऐसी आयात हैं जिनको मुहकमात के तनाजुर में समझा जाएगा। जैसे कुरान पाक एक जगह बहुत वाज़े तौर पे फरमा चुके कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। जब ये बात तय हो गई कि मुझे वही मिले, ये मुहकम आयत है, जब ये बात तय हो गई कि मुझे तो वही मिलेगा जिसके लिए मैं कोशिश करूंगा, तो ऐसी तमाम की तमाम आयात को जिनके अंदर ये बयान किया गया कि अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है, या गुमराही अल्लाह के हाथ में है, इन सारी आयात को इसी आयत के तनाजुर में देखना पड़ेगा हमें। तो यानी इसका मतलब ये कि एक आयत के अंदर अल्लाह ताला कुरान पाक में वाज़े तौर पे फरमाते हैं, कुछ ऐसे लोगों का जिक्र करते हैं जो दरिया के किनारे पे बैठे हुए हैं या पानी के करीब बैठे हुए हैं, और वो चाहते हैं कि पानी उनके मुंह तक पहुंच जाए, लेकिन अल्लाह वहां अपना कानून बताते हुए कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। यानी ये तो तय हो गया ऐसी मुहकम आयात से कि हमें हर चीज हमें वही मिलता है जिसके लिए हम कोशिश करते हैं। तो अब एक गुमराही का रास्ता है और एक फलाह का रास्ता है। अगर मैं फलाह के रास्ते पर हूं तो अल्लाह के कानून के तहत मुझे फलाह खुद ब खुद मिल जाएगी। यानी अल्लाह दे रहा है, मैं ले रहा हूँ, यानी मेरा लेना, मेरी लेने की ख्वाहिश करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मेरे नजदीक तो जवाब यही है। बाकी कारी साहब भी इस पे ज्यादा मौसर जवाब दे सकें। हाँ जी, मैं बात कर सकता हूँ। हम कारी साहब की तरफ चलते हैं कि मेरा सवाल आपसे ये भी है कि खुदा को क्यों माना जाए? ये मुझे आप कह रहे हैं जी सर? नहीं, मैं रिजवान साहब से कह रहा हूँ। आपकी तरफ कारी साहब हम आते हैं अभी। अच्छा। आप, हाँ जी रिजवान साहब, खुदा को क्यों माना जाए? ये हम बात कर लेते हैं कि हम तो यहाँ अल्लाह है या नहीं है, अल्लाह, भगवान, गॉड, उनको आप जो भी कहें, वो है या नहीं है, इससे पहले अहम बात यह है कि मैं तो यहाँ मौजूद हूँ, आप भी यहाँ मौजूद हैं, हम सब के सब लोग यहाँ मौजूद हैं इस दुनिया के अंदर इस वक्त जी। तो लेकिन हम अपने बारे में ये नहीं जानते कि हम कौन हैं, जैसे, या हम क्या हैं। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा सर है, या ये मेरी जुबान है, ये मेरा मुंह है, या ये मेरा जिस्म है। मैं कहाँ हूँ, इस सवाल का जवाब हम में से अक्सर लोगों के पास नहीं है। यानी खुदा की तो बात हम बाद में करेंगे, पहले ये जान लें कि हम हैं या नहीं हैं। हम हैं, लेकिन ये ना जानने के बावजूद कि मैं कौन हूँ, मेरे पास ये हकीकत तो मौजूद है, मैं ये तो देख सकता हूँ कि मैं मौजूद हूँ बहरहाल। तो अब यानी मुझे इंसान को अपने जानने के बारे में तजस्सुस है अजल से, या जब से हम पैदा हुए, अजल से तो अल्लाह है, जब से हम पैदा हुए
جب سے تاریخ انسانی ہے ہم لوگوں کے ذہن میں یہ سوال تو چل رہا ہے، اور اسی سوال کے لیے جواب کے لیے اسکالرز بات کرتے ہیں، یہی جواب دینے کے لیے کہ میں کون ہوں، اور اس سے جڑے ہوئے سوال کے ساتھ کہ اگر میں ہوں تو پھر مجھے کیا کرنا ہے۔ اللہ نے مذاہب بھیجے ہیں، سائنس نے اس معاملے میں ریسرچ کی ہے، اب شروع کیا کچھ عرصہ پہلے، 200-300 سال پہلے یا 400 سال پہلے سوال گو کے اسکالرز یہ پوچھ رہے تھے۔ تو ہمیں اب اس طرف آتے ہیں کہ خدا موجود ہے یا نہیں ہے۔ یہ یعنی پہلے ہم یہ جانتے ہیں، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کون ہیں، اور اسی جاننے کے تناظر میں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اوکے اگر ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے تو وہ پیدا کرنے والا کون ہے۔ بہت ساری مذہبی کتابیں ہیں، سائنس بھی ایک طریقے سے ایک مذہبی کتاب ہی ہے، سائنس بھی اب ایک مذہب بن چکی، تو اس سے اور مذہبی کتابوں سے ہم وہ جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے بارے میں بتائیں۔ آپ ایک منٹ لمحے کے لیے فرض کیجئے کہ آپ ایمیزون کے جنگلوں میں کسی ایسے گوشے میں وہاں چھوڑ دیے گئے ہیں جہاں پہ پیر رکھنے والے آپ غالباً پہلے انسان ہیں۔ اب ایمیزون کے جنگلوں میں کئی ایسے علاقے موجود ہوں گے، جو لوگ نہیں جانتے ایمیزون بہت بڑا جنگل ہے جو کئی ملکوں میں پھیلا ہوا ہے، اور انسانی پیر ابھی تک وہاں پہ اس کے بیشتر حصے پہ ابھی تک نہیں پہنچے۔ تو اگر آپ وہاں پہ ہیں اور آپ وہاں سے گزر رہے ہیں، جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو ایک سونے کا چپٹا ٹکڑا پڑا ہوا ملتا ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا۔ تو یہ عین اتفاق ہو سکتا ہے کہ وہ سونے کا ٹکڑا وہاں کسی ذریعے سے آ گیا ہوگا، آسمان کے اوپر سے گر گیا ہوگا، کسی دوسرے سیارے سے گر گیا ہوگا، جیسے وہ شہاب ثاقب گرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ آ گیا ہوگا۔ یہ اتفاق یہاں پہ یعنی اتفاق کا امکان موجود ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ وہاں سے 10 قدم آگے بڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ سونے کے 2 ٹکڑے اوپر تلے پڑے ہوئے ہیں، اور اس سے تھوڑے سے قدم کے آگے میں 3 ٹکڑے اوپر تلے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جیسے ہی آپ دائیں طرف دیکھتے ہیں وہاں پہ چاندی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اس سے 10 فیٹ کے فاصلے پہ چاندی کے 2 ٹکڑے اوپر تلے ترتیب سے رکھے ہوئے ہیں۔ پھر اس سے 10 فیٹ آگے 3 ٹکڑے اوپر نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ کے بائیں طرف کانسی کے کوئی ٹکڑے بڑے خاص طریقے سے بنے ہوئے رکھے ہوئے ہیں۔ پھر اسی ترتیب سے تو آپ جب یہ سارا کچھ دیکھیں گے تو آپ اب کم از کم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اتفاق سے یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب صاف موجود ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی پہلے یہاں کوئی نہ کوئی آیا تھا، مجھ سے پہلے یہاں کوئی آ چکا ہے۔ یعنی یہی معاملہ ہے کہ اللہ کی موجودگی کا یعنی خدا کی موجودگی کے شواہد بالکل اسی انداز، اسی ترتیب سے کائنات کے بننے کے بعد کائنات کے برقرار رہنے میں ان گنت حقائق ایسے موجود ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ کوئی آیا ہے۔ یہ اتفاقی طور پہ نہیں ہو گیا جیسا کہ سائنس سمجھتی ہے، یا سائنس ابھی تک ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ بگ بینگ ہوا تھا اور بگ بینگ کے بعد یہ سارا کچھ ہو گیا۔ ہم یہ مانتے ہیں، قرآن پاک بھی یہ مانتا ہے کہ بگ بینگ ہوا تھا، لیکن ہم یہ بس کہہ رہے ہیں کہ اس بگ بینگ کے پیچھے کوئی موجود تھا، کوئی ایسی شخصیت۔ مختلف مذاہب اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو ہمیں اب مذاہب کو دیکھ کے یہ جاننا ہوگا کہ کون سے مذہب کا، کون سی الہامی کتاب کا، یا کون سی سائنسی، اگر سائنس فرض کیجئے کہ کس کا بتایا ہوا خدا در حقیقت وہ خدا ہے جس نے مجھے بنایا ہے۔ جب میں یہ جان جاؤں گا تو اس جاننے کے بعد پھر مجھے اس کتاب کے ذریعے یہ پتہ چلے گا کہ مجھے کیوں بنایا ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ تو یہ ابتدائی جواب اس سوال کا یہ ہے۔ بہت شکریہ۔ ہم یہی سوال قاری محمد حنیف ڈار صاحب سے پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب، جب اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، تو پھر لوگوں کا گمراہ ہونے میں کیا قصور ہے؟ دیکھیں جی، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، اور اس سے ہم بھی گزرے ہیں۔ یہ سوال ہر سوچنے سمجھنے والے کے اندر بھی اٹھتا ہے۔ یار جب اللہ خود گمراہ کرتا ہے تو بندے کا تو باپ بھی ہدایت نہیں پا سکتا، اس بیچارے کا قصور کیا ہے؟ اللہ جیسی ہستی اگر اس کو گمراہ کر رہی ہے نعوذ تو باللہ۔ پھر تو وہ تو کبھی بھی نہیں ہدایت پا سکتا، پھر اس گمراہی پہ اس کو سزا بھی دے گا۔ یہ تو ظلم ہو گیا۔ اور ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تو ذرا بھی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرے کے برابر ظلم نہیں کرتا۔ اس آیت کا مطلب یضل من یشاء ویہدی من یشاء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ یضل من یشاء ان یضل، یہ من یضل جو ہے یہ محذوف ہے، انڈرسٹوڈ ہے عربی میں، کہ گمراہ ہونے دیتا ہے اس کو جو چاہتا ہے کہ وہ گمراہ ہو۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ أَن يُهْدَىٰ، اور ہدایت دیتا ہے اس کو جو چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دی جائے۔
اس مضمون کی ڈھیر ساری آیات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اس کو وہ گمراہ ہونے دیتا ہے, وہ یہدی الیہ من یونیب, اور وہ اس کو ہدایت دیتا ہے جس کے اندر انابت ہوتی ہے. یہ اس کے عدل کا پیمانہ ہے کہ اگر خود وہ بندہ ہدایت میں دلچسپی نہیں رکھتا تو پھر وہ بے شک اس کا بیٹا جو ہے وہ ابو الانبیاء ہو, اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا, اس لیے کہ اس کو نہیں چاہیے. اور بیٹا سفارش بھی کرے تو ہدایت کے معاملے میں قبول نہیں ہے. یہ اللہ کا وہ امتحان کا ضابطہ ہے کہ جو خود درخواست کرے گا کہ اس کو ہدایت دی جائے اس کو دی جائے گی. نہ نبی کے کہنے سے اس کے بیٹے کو دیتا ہے, نہ نبی کے کہنے سے اس کے باپ کو دیتا ہے, نہ نبی کے کہنے سے اس کی سفارش پر اس کی بیوی کو دیتا ہے, نہ اس کے بیٹے کے کو دیتا ہے. بہت شکریہ یعنی یہ قاری صاحب, آپ کا جواب بڑا متاثر کن ہے. اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ رسولوں کے جو قریبی رشتہ دار تھے وہ ان کی سیرت سے متاثر ہو کر مسلمان کیوں نہ ہوئے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے والد, نوح علیہ السلام کی اہلیہ, لوط علیہ السلام کی اہلیہ, پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ جی بڑی واضح ہے. پہلے تو یہ بات کہ سیرت جو ہے وہ گھر والوں کے لیے میٹر نہیں کرتی. جو عقائد ہوتے ہیں نا ان میں سیرت نہیں دیکھتے لوگ. یعنی بچہ جو ہے وہ کیسا بھی ہے, خدمت کرتا ہے ماں باپ کی, خیال رکھتا ہے ان کا, لیکن ذرا سا وہ اگر ناف سے ہاتھ سینے پر لے گیا ہے اور رفع یدین اس نے شروع کر دیا تو خود گھر والے اس کا بائیکاٹ کر دیں گے. باپ یہ نہیں کہے گا جس نے بڑی میری لوک آفٹر کی اور دوسرے بچوں کے نہ کرنے کے باوجود اس نے جو ہے وہ کہے گا کہ یہ گمراہ ہو گئے, یہ اب میرا بیٹا نہیں ہے, میں اس کے ساتھ ڈوبنا نہیں چاہتا, میں اس کے ساتھ جہنم میں نہیں جانا چاہتا, یہ ایسا ہو گیا. اسی طرح ان کا معاملہ تھا. دوسری بات یہ تھی کہ گھر والوں کے نزدیک جو ہوتا ہے نا وہ گھر کا بیٹا, یعنی کل تک تو ہم اس کو کپڑے پہناتے تھے, نہلاتے دھلاتے تھے, کوٹھی صاف کرتے تھے. آج یہ اس طرح یہ کیسے ہوتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی امی جو ہے وہ ان کے فتوے پہ عمل نہیں کرتی تھی جب تک وہ وہاں ان کے یہاں ایک خطیب تھا, کوئی مولوی بہت اچھی کہانیاں سنایا کرتا تھا, تو جب تک وہ کنفرم نہ کرے, ایک دفعہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جانا پڑا اس کے پاس کہ میری والدہ جو ہے وہ یہ مسئلہ پوچھ رہی ہے. تو اس نے حیرانگی سے پوچھا کہ آپ امام ہیں اور دنیا آپ کے پیچھے چلتی ہے, تو آپ اپنی والدہ کو خود مسئلہ کیوں نہیں بتاتے؟ کہ میری والدہ مجھ سے جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتی. جب اس نے کہا کہ آپ کے بیٹا جو ہے صحیح کہہ رہے ہیں تو ان کا اچھا یہ بھی مطلب عالم ہو گیا. تو گھر والوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے, یعنی وہ چیز جو ہمارے نزدیک ایڈوانٹیج ہے کہ ان کا بیٹا پیغمبر ہے, ان کے حق میں وہی چیز جو ہے وہ منفی سمجھی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا بھتیجا کل تک جو ہے وہ ہم اس کو کھلاتے تھے پلاتے تھے, اور آج یہ اس جگہ کے کہتا ہے کہ جن کے سامنے آواز بھی بلند نہ کی جائے. اور یہ وہ چیز ہوتی ہے جو اصل میں تعصب ہوتا ہے نا. آج بھی دیکھ لیں آپ کتنی بھی اچھی بات کریں, لیکن آپ کے جو بڑے ہیں وہ یہی کہیں گے کہ یہ کہاں سے نیا دین لے آیا بھائی, ہم داڑیاں ہو گئی ہماری سفید, بال ہو گئے سفید, اور تم کل جمے ہو ہمارے ہاتھوں میں اور اب تم لگے ہو ہمیں سمجھانے کے دین کیا ہے. بالکل یہی رویہ پیغمبروں کے ساتھ ان کے گھر والے کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں سے بہت بعد میں لوگ ایمان لائے, یعنی بنو ہاشم کا کی جو پارٹیسپیشن ہے اس میں اور جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت کم ہے. یہ دوسرے دن کی مذمت کرتے ہیں, وہ زیادہ لوگ مسلمان ہوں. بنو ہاشم آخر میں جا کر جو قریب ترین ہے پالنے والے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئے, فتح مکہ پہ ہوئے. اچھا قاری صاحب ایک عام تاثر یا سوچ یہ ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ جی اگر ہمارے بچے عربی پڑھ جاتے تو گمراہ نہ ہوتے, شرک نہ کرتے. حالانکہ جو عرب تھے ان کی تو مادری زبان ہی عربی تھی, پھر بھی وہ ہماری طرح گمراہ اور بگڑے ہوئے کیوں تھے؟ یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہمارے یہاں عربی بولی جاتی, عربی ہمارے بچوں کو پڑھائی جاتی, انگلش نہ پڑھائی جاتی, ہم انگریز نہ بنتے, ہمارے بچے قرآن پڑھ جاتے, تو ہمارے یہاں شرک نہ ہوتا. جبکہ شرک کی جو پٹی ہے جو ایران سے چلی ہے, عراق اور شام اور لبنان اور یہ سارے الجزائر وغیرہ, یہاں تو سارے جا کے قبروں کی طواف کرتے ہیں, نوح علیہ السلام کی قبر کا, اور بچے اور بارش مانگتے ہیں اور بچے مانگتے ہیں, اور یہاں سے وہ سارا سلسلہ چلتا ہے. ان کے تعویذ گنڈے ہوتے ہیں, یہاں تک کے کھاتے پھرتے ہیں مصری
तावीज़ों के लिए मौलवियों के पास कि मेरी बीवी ने मुझ पर तावीज़ करवा दी और फलां। असल बात ये है कि वो जिसको हम ये समझ रहे हैं ना कि ये इनका क्रेडिट है अरबों का कि मादरी जुबान में, इनकी जुबान में कुरान नाज़िल हुआ है, वो कुरान इनकी नज़र में असल में वो अपनी बुक खो देता है जब उनकी मादरी जुबान में होता है। जैसे हमारे लिए कोई उर्दू की किताब होती है ना, उसमें बाकायदा होता है, कोई नावल होता है, वो बिल्कुल उनकी चूंकि मादरी जुबान में है, जबकि वो बंदा जो इस कुरान को नहीं समझ रहा, वो जब इस कुरान को जिस तकद्दुस के साथ पढ़ता है, वो तकद्दुस, वो जो उसको जानना, उसका तर्जुमा जानता है, उसके लिए किताब है, उसका मुताला कर। सबसे ज्यादा आप सोच भी नहीं सकते बुराई का जो लेवल यहाँ पे है, उसकी वजह यही असर नहीं करती। वो भी इसी तरह थे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो लोग थे, उनकी मादरी ज़ुबान के कबीले की ज़ुबान में उनकी ज़रबुल अमसाल इस्तेमाल की जाती थी और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के वो दिए जाते थे ज़रबुल मिसल उनकी इस्तेमाल कर। गुलामों को देखो, तुम अपने गुलामों के साथ ये करो। तो उसका यही था कि जी ये क्या, वो अगर कोई और ज़ुबान होती, आप देखें, वो मुतालबा ये करते थे कि अरब अगर अरबी बोले तो उसमें कमाल की क्या बात है। यानी या तो खुदा किसी और जुबान में नाज़िल करता ना इन पे, तो हम कहते हैं खुदा नाज़िल कर रहा है। हमारे यहाँ भी जब तक कोई पंजाबी पश्तो बोलना ना शुरू कर दे तो फिर मान लेंगे कि जिन चढ़ गया। पठान पंजाबी बोलना शुरू कर दे, मान लेंगे इसको जिन चढ़ गया, इसलिए कि दूसरी जुबान की कोई मखलूक इसके अंदर घुस गई है। जो पठान पश्तो वाला जो है, पश्तो में अगर कुछ कहे तो वो कहेंगे दिमाग खराब है इसका, लेकिन मानेंगे नहीं कि इसको जिन चढ़ा हुआ। इसी तरह वो कहते थे कोई, अल्लाह कहता है कि मैंने ये किताब तुम्हें मुतासर करने के लिए नहीं भेजी कि तुम मान लो कि ये, मैंने इसलिए भेजी है कि तुम्हें ज़रबुल इमसाल और तुम्हारी मादरी जुबान में समझाऊं ताकि तुम इस पर अमल करो और कल गिला ना करो कि जी ये आजमी व अरबी, ये क्या बात है, बंदे जो हैं वो अरबी हैं और किताब अजमी आ गई है, तो फिर हम अमल कैसे करेंगे, हमें जब तक समझ नहीं लगी। तो ये चीज उनके यहाँ किताब की वक़्त खो देती है। आज भी जो लोगों को वजीफे बताते हैं ना, वो अरबी में बताते हैं या संस्कृत में बताते हैं, उन्हें मतलब पता नहीं होता और बड़े खुलूस के साथ वो करते हैं, चाहे उनको वो लिख दें कि यू आर स्टूपिड, और वो उसको दोहराता रहेगा कि 1,00,000 दफा तुमने पढ़ना, वो कहेगा कि यू आर स्टूपिड, आई एम स्टूपिड। शुक्रिया कारी साहब। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाने से पहले अपने देखने वाले मोहतरम नाजरीन को ये बताते चलें कि स्क्रीन पर इस वक्त बहुत सारे हमारे नाज़िर जो हैं वो सवालात पूछ रहे हैं और हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम में भी सवालात का ये सिलसिला शुरू हुआ था। तो गुज़श्ता प्रोग्राम में जो सवालात उठाए गए थे उनको फिर हमने बाकायदा दस्तावेजी शक्ल दी और इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे कि उन उठाए गए सवालात के जवाबात हम अपने मुअज़्ज़ज़ शुरकाए गुफ्तगू से हासिल करें। और इसी तरह जो आज सवाल उठाए जा रहे हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि हम अगले प्रोग्राम में उनके जवाबात जो हैं उनको समेटें। तो पिछले प्रोग्राम में हमें इंडिया से शाहिद हुसैन साहब ने सवालात अरसाल किए, पाकिस्तान से असफिया ने हमें सवाल भेजे और गज़ल मुनीर ने सवाल भेजे। तो मेरी अब गुजारिश है कि हमारे प्रोग्राम के जो प्रोड्यूसर साहब हैं और तकनीकी हमारी रहनुमाई करते हैं सैयद उस्मान अली, कि वो शाहिद हुसैन, असफिया और गज़ल मुनीर के सवालात जो हैं उनको बारी बारी पेश करें ताकि हम अपने मुअज़्ज़ज़ शुरकाए गुफ्तगू से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कम फ्रीलांसर हूँ। मैंने अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फातिमा जना विमेन यूनिवर्सिटी से की थी और मुझे ग्रेजुएट हुए 3 साल हो चुके हैं। इस्लाम के ऊपर मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी हैं, जिनमें सैयद सुलेमान नदवी, शिबली नुआनी, अल बिदाया व निहाया और इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम जाफ़र सादिक और इमाम मालिक की काफ़ी बुक्स मैंने पढ़ी हैं। तो इस्लाम को लेकर मेरे ज़हन में बहुत सारे सवालात हैं, क्योंकि मेरी कई जगहों पे मुख्तलिफ एथियस्ट के साथ बहस भी हुई और जिनकी वजह से मेरे ज़हन में काफ़ी ज़्यादा सवाल आ गए। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि हम खुदा की एग्जिस्टेंस पर यकीन क्यों करें? हमारे पास ऐसी क्या मजबूरी है या हमारे पास कौन सी ऐसी वैलिड रीज़न है कि हम खुदा की एग्जिस्टेंस पर यकीन करें? दूसरा ये जी, ये पहला सवाल जो है मेरा ख्याल है कि हम चलते हैं प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान खालिद चौधरी की तरफ।
रिजवान साहब, आप आसफिया के इस सवाल का जरा जवाब दीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, हमें साइंसी शवाहिद ये बताते हैं कि लगभग 14 अरब साल पहले एक जोरदार धमाके से ये कायनात वजूद में आई थी। और इस कायनात में इतने सैयारे, इतने सितारे, इतनी ज़मीनें मौजूद हैं जिनका शुमार गिनती में मुमकिन नहीं है। और अभी कुछ साल पहले हमारी असरी इल्म यानी साइंस ने भी ये दरियाफ्त किया है कि कायनात मुसलसल फैलती जा रही है। मैं साथ जिक्र करता चलूं कि साइंस ने अभी तक की जो मालूम कायनात है उसकी पैमाइश भी कर ली है। ये यानी ये इस पैमाइश के बारे में मैं बाद में बात करता हूं, लेकिन कायनात इतनी वसी है कि इस कायनात में हमें 100 अरब से ज्यादा कहकशाओं की मौजूदगी का सबूत मिल चुका है। कहकशां गैलेक्सी को कहते हैं। इन 100 अरब गैलेक्सीज में से एक हमारी गैलेक्सी भी है, जिसमें हमारा निज़ाम शमसी भी है जो हमारे सूरज के साथ चलता है। हमारी जमीन के जो निज़ाम है, यानी ये जो निज़ाम शमसी हमारा है, इसके अंदर जो सियारे और सितारे हैं ये तकरीबन 1,500 खरब किलोमीटर के रेडियस में फैले हुए हैं। ये सब सितारे अपने महवर के गिर्द भी घूम रहे हैं, अपने सूरज के गिर्द भी घूम रहे हैं। अब मेरे पहले बात की तरफ जाइए, जो मैंने कहा था कि जमीन कि मैं कौन हूं। हम असल में इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्यों हूं, इसी कायनात के अंदर क्यों हूं, ये कायनात ऐसी क्यों है। हम बेसिकली इन सवालात के ऊपर बात कर रहे हैं। उस पे बात करते हुए, इन जवाबों को ढूंढते हुए फिर हम खुदा की तरफ देखते हैं कि कहीं वो खुदा तो नहीं है जिसने ये जमीन और ये सियारे, ये सितारे, ये सब का सब बनाया है। यानी एक बात तो तयशुदा है, और वो तयशुदा बात ये है कि ये खुद ब खुद सारा का सारा सिलसिला नहीं हो सकता। यानी हादसाती तौर पे एक हादसा तो हो सकता है, लेकिन हादसाती तौर के ऊपर ये इतनी सारी जमीनें, सितारे, सियारे बने, फिर उसके अंदर से एक हमारी जमीन बने जो 23.5 डिग्री के झुकाव पे झुक जाए, जो जिंदगी के लिए, यानी ये झुकाव जो है ये जिंदगी की शुरुआत के लिए जरूरी था। यानी इससे साबित होता है कि इस मुनज़्ज़म और मरबूत तरीन धमाके के पीछे कोई ना कोई ताकत तो मौजूद है। अगर वो ताकत जिसने ये सारा कुछ क्रिएट किया है, इस एक खास कवानीन के तहत ये बिग बैंग तरतीब दिया है, तो फिर उसने मुझे भी, इसका मतलब है मैं तो उसी का नतीजा हूं उस तख्लीक का। तो फिर उसने मेरे बारे में कुछ बताया भी होगा, मेरी मौजूदगी के बारे में, यहाँ मेरे बारे में कि मैं कौन हूं। इसी वजह से हम इन शवाहिद पे बात करते हैं जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा हूं। जैसे ये कि ये जमीन अपने महवर के गिर्द, अपना जो इसका एक्सेस है उसके गिर्द 1,666 किलोमीटर की रफ्तार से घूमती है। फिर ये सूरज के गिर्द तकरीबन 800 किलोमीटर, 10,800 किलोमीटर की रफ्तार से घूमती हुई 360 दिनों में अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है। फिर अगर इन स्पीड्स के अंदर थोड़ा सा फर्क होता है, ये जो स्पीड्स मैंने दोनों की दोनों आपको बताई, तो जो ग्रेविटी की मौजूदा शक्ल है ये बरकरार ना रहती। बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि अगर मरीख मौजूद ना होता, या अगर मरीख के करीब एक और सियारा है वो मौजूद, या जितने भी ये 7 या 9 जितने भी हमारे करीब मौजूद हैं, अगर ये उस खास जगह पे मौजूद ना होते तो जमीन पे मेरा चलना मुश्किल हो जाता। अगर मैं पैदा हो भी जाता फर्क ये, तो जमीन पे मेरा, यानी जो इनर्शिया जिसको कहते हैं, जो हमारे चलने में हमारी मदद करता है, उस इनर्शिया के अंदर भी हमें मसला होता है। यानी हम चल नहीं सकते, यानी अगर हम भाग रहे हैं, फर्ज करें अभी मैं भागता हूँ, फर्ज कीजिए कि एक घंटे के अंदर मैं 10 किलोमीटर भागता हूँ, तो अगर ये मरीख ही मौजूद ना होता, अगर ये सियारे सितारे मौजूद ना होते, तो इनर्शिया की वो कैफियत ना होती, जमूद जो नहीं खास जो हमारे हरकत के लिए जरूरी है, उसकी ये कैफियत ना होती। यानी फिर मुझे, आप ये समझिए कि शायद 20 घंटे के अंदर 1 किलोमीटर भाग सकता था। यानी इतना ज्यादा, यानी एक चीज जो कुरान पाक एक आयत के अंदर कहता है, जैसे कि हमने जमीन के अंदर, तुम क्या समझते हो कि हमने ऐसे ही बना दिया, सब कुछ ऐसे ही नहीं बनाया, यानी कायनात हमने ऐसे ही नहीं बनाई। इसका मतलब यह है कि वो जो मरीख है, मरीख का भी मेरे साथ एक खास किस्म का ताल्लुक है। दुनिया कायनात के अंदर जो भी मौजूद है, जो कुछ भी मौजूद है, उसका मुझसे कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। यानी हम बुनियादी तौर पे जब ये बात करते हैं, ये सवाल लंबा हो जाता है, मैं बहुत सख्त शर्मिंदा। अच्छा, ठीक है, आपका सवाल वाकई लंबा हो रहा था, इसका जवाब। अब हम चलते हैं आसफिया के दूसरे सवाल के लिए कारी हनीफ डार साहब के पास। जी, आसफिया का दूसरा सवाल सुनवा दीजिए और फिर कारी साहब से दरख्वास्त।
ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس لیے بنایا تاکہ وہ اپنی پہچان کروا سکے. اللہ تعالیٰ ایک کھویا ہوا خزانہ ہے جس کو ڈھونڈ کر نکالا جائے, اس کو پہچان لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی کون سی مجبوری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہی از مائٹی, تو دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو اس لیے بنایا کہ وہ اپنی پہچان کرا سکے. تو مجھے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے متضاد نظر آتی ہیں. جی قاری صاحب بسم اللہ. جی جناب, پہلے تو یہ کہ ہم کیسے مان لیں کہ ہمارا کوئی خالق ہے. مطلب یہ کہ انسان اللہ کا سب سے بڑا گواہ ہے اللہ کے وجود. انسان پوری کائنات میں ان تمام گلیکسیز سے بڑا گواہ ہے اللہ کے وجود کا, اس لیے کہ اس کے اندر اللہ پاک نے اپنی کچھ صفات رکھی ہیں اور پھر سوال کیا تاکہ وہ ان چیزوں کو سمجھے, وہ بہتر سمجھ سکتا ہے. یعنی میں اگر ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میرا کوئی خالق نہیں ہے. جیسے اللہ پاک نے فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا. پھر اپنا آپ نہیں, اس کے بعد ان کے ارد گرد ان کے والد صاحب اس کو بھی انہوں نے پیدا کی ہے, امی کو بھی پیدا کی ہے, یہ سارے جو سورج چاند ستارے ان کو بھی انہوں نے پیدا کی ہے. تو یہ سوال اللہ خود اٹھاتا ہے کہ باہر سوال نہ کرو, اندر سوال کرو کہ تم ہو تو کیوں ہو, خود بنے ہو یا کوئی تمہارے بنانے والا ہے. یہ پہلی چیز ہے, لہذا باہر جانے کی ضرورت نہیں, اپنے اندر ڈھونڈو خدا. دوسری بات, خدا چھپا ہوا خزانہ ہے, وہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ حدیث نہیں ہے, وہ موضوع ایک کسی کا قول ہو سکتا ہے. لیکن خدا کی مجبوری کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہی سوال جو ہے وہ فرشتوں نے بھی کیا تھا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, اللہ پاک ہم تیری تحمید و تقدیس کر رہے ہیں, ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی کہ آپ کو ایک نئی مخلوق اس کام کے لیے پیدا کرنی پڑی ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں, تم اس کام کو نہیں جانتے جس کے لیے یہ پیدا کی گئی. یہ وہ ہے کہ جن میں سی ڈی رکھ کے تو ان سے سبحان اللہ الحمدللہ نہیں کرایا جائے گا, جیسے تم سے یہی سبحان اللہ الحمدللہ تمہاری خوراک ہے, یہی تمہاری زندگی ہے, تم خود نہیں کر رہے, تمہارے اندر یہی چپ رکھی گئی ہے. میں ایسی مخلوق پیدا کروں گا جو فیس ویلیو پہ میری کریشن کو چیک کرے گی اور پھر فیس ویلیو پہ کہے گی سبحان اللہ الحمدللہ. وہ یہ جانے گی کہ یہ پانی جو ہے یہ دو آگوں کو جمع کر کے بنایا گیا ہے, ایک جلتی ہے دھماکے کے ساتھ, دوسری جلنے میں مدد دیتی ہے, وہ H2O ملا ہے تو پانی بنا ہے. پھر وہ کہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ. یہ فرشتے نہیں جانتے, وہ آج تک نہیں جانتے, وہ پہنچے. اللہ اس نے ساری اس لیے پیدا کی ہے آگے کہ وہ انسان کام کرے, اس کے اندر وہ سارے جو بھی ایپس ہیں وہ اللہ پاک نے رکھے ہیں, اور اسی لیے وہ ان کے پیچھے ہے, وہ مریخ تک پہنچا, وہ بگ بینگ تک پہنچا ہے, اور اللہ خوش ہوا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہر ذرا سے واقعے پہ کہتے ہیں قیامت آ گئی اور قیامت آنے والی ہے, بس اگلے سال آنے والی ہے, جب تک انسان اس پوری کائنات کو مسخر کر کے اس دروازے کو جا کے نہیں کھٹکھٹاتا جس کی اس طرف خدا اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے, تب تک قیامت نہیں آئے گی. اس نے ایسے نہیں انسان کو پیدا کیا. اچھا جی, بہت شکریہ. اگلا سوال سنایا جائے. جی تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر ہمیں پتہ چلے کہ اسلام تو ایک ویلڈ ریلیجن ہے ہی نہیں, یا ایک ٹرو ریلیجن ہے ہی نہیں, تو ہم کیا کریں گے؟ فار ایگزامپل جیسے سکھ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب ٹرو ہے, ہندو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا مذہب ٹرو ہے, کرسچنس کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب ٹرو ہے. تو ہم کس بیس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ریلیجن ٹرو ہے اور ٹرو ہی رہے گا؟ آپ اس سوال کو ذرا ٹچ کیجئے گا پلیز. دیکھیں جی, مذہب اسلام ہو یا کوئی اور ہو, اسلام آپ کو الحمدللہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہتا, سکھاتا, اس کا مطالبہ کرتا کہ جس کا آپ کو بعد میں پتہ چلے کہ اسلام نہیں تھا اور آپ کو پچھتانا پڑے کہ میں نے یہ کیوں کیا. اسلام آپ کو کہتا سچ بولیں, تو اگر اسلام بائی دا وے آپ کا مذہب نہ ہو تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوہ میں تو اسلام کے کہنے سے سچ بولتی رہی؟
बहुत बुरी बात है। मैंने ये की, इस्लाम कहता है दूसरों के अंदर जुल्म मत करो, दूसरों पर ज्यादती मत करो दूसरों पर। इस्लाम कहता है अदल करो आपस में। इस्लाम कहता है खुश अखलाकी से बोलो किसी के साथ। तो इस्लाम कहता है अपने खालिक का शुक्रिया अदा करो। ये हर मजहब कहता है। मजहब बुराई कोई भी नहीं सिखाता। हर मजहब में बुरे अपने मजहब के बागी होते हैं। हिंदुइज्म नहीं सिखाता कि शराब पिए आप। हिंदुइज्म में भी हिंदुइज्म के बागी शराब पीते हैं। इस्लाम में भी इसके बागी शराब है। ईसाइयत में भी उसके बागी शराब पीते हैं। मजहब कोई भी नहीं कहता शराब पियो, मजहब कोई भी नहीं कहता जुल्म करो, मजहब कोई भी नहीं कहता झूठ बोलो। सारे जो है वो अच्छी तालीम देते हैं। मसला जो है वो तौहीद में होता है, बाकी तालीमात में सारे ही अच्छी बातें बताते हैं। अच्छा, शुक्रिया रिजवान भाई। इस सवाल का आप क्या जवाब देना चाहते हैं? जी, कारी साहब ने बहुत माशाल्लाह खूबसूरत बात कर दी, और जी बेशक, ये काफी मुकम्मल बात है कि या तो मजहब हमें कोई ऐसी बात सिखा रहा हो कि जो मजहब तो हमें सिखा रहा है कि मैंने एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, एक अच्छा वालिद, एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा हमसाया, एक अच्छा कारोबारी, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा इमाम। ये तो सारी की सारी मेरी वो जरूरियात हैं कि मजहब हो या ना हो, इंसानी शऊर इस बात पे इत्तफाक कर चुका है कि हमें ये हमारी अखलाकियात होनी चाहिए। यानी कुरान पाक जो लफ्ज इस्तेमाल करता है अकॉर्ड ऑफ मोरालिटी, अकॉर्ड ऑफ मोरालिटी तो वो अकॉर्ड है जिसके ऊपर दुनिया के तमाम मज़ाहिब से जुड़े हुए अफराद यकीन रखते हैं। अब रही बात यह कि हिंदुइज्म या इस्लाम या ईसाइयत, ये सारे के सारे मज़ाहिब बुनियादी तौर पे अल्लाह के उतारे हुए मज़ाहिब हैं। अल्लाह कुरान पाक में कहता है कि कोई बस्ती ऐसी नहीं है जहाँ पे उसने नबी नहीं भेजा। तो वो जो अंबिया मुख्तलिफ बस्तियों में, मुख्तलिफ शहरों में जाते थे, कहीं वो हिंदुइज्म के नाम से याद किए जाते हैं, कहीं ईसाइयत के, और जो मुहकमात हैं तमाम मज़ाहिब के वो कमोबेश एक जैसे हैं। जैसे कारी साहब ने बहुत खूबसूरत बात की कि जो हिंदुइज्म का बागी है वो इस्लाम की नज़र में भी मुनासिब आदमी नहीं है। यानी जो हिंदुइज्म की जो तालीमात हैं, खसूसन वेद की, जैसे वेद स्पेशली जो है वो तो हमारे गुज़श्ता अंबिया के सहायक हैं। आप स्कॉलर्स ये बात साबित कर रहे हैं कि गुज़श्ता अंबिया जो गुजरे ना सिर्फ उनके सहायक हैं, जैसे कुरान पाक एक मिज़ान है, तो मिज़ान है तो उनकी तस्दीक करता है उन आयात की। तो तमाम मज़ाहिब हमें हमारी तख्लीक का मकसद समझाने के लिए हैं मौजूद यहाँ पे। यानी हमारे सामने भेजे अल्लाह ताला ने इसीलिए ताकि हमारी तख्लीक जो हमने अल्लाह से वादा किया था ज़मीन पे आने से पहले, ये बात तो तयशुदा है कि हम ज़मीन पे आने से पहले भी मौजूद थे। हमने अहद अलस्त लिया, हम वहाँ पे बाशऊर हालत में मौजूद थे, तो वहाँ हमें कुछ काम दे के भेजा गया था यहाँ पे। तो जो काम हमें दे के भेजा गया था वो हमें मज़ाहिब बताते हैं, और जो मज़ाहिब हमें बता रहे हैं उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में एक एथियस्ट कह सके, खुसूसन जिनके बारे में इस्लाम बता रहा है हमें। कोई एक एथियस्ट बता दे कि इस्लाम का ये हुक्म, इस्लाम का ये मोहकम हुक्म, स्पेशली कुरान पाक की मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें एतराज़ात मिल जाएंगे बाज़ रिवायात से, ज़ईफ़ रिवायात से, मौजू रिवायात से, लेकिन कोई एक एथियस्ट यहाँ पे मौजूद हो, मुझे एक कोई कुरान का हुक्म बताए जिसके बारे में हम कहें कि, या वो ये कहे कि गैर इखलाकी है, ये नहीं होना चाहिए। तो जो मेरी फलाह के लिए, जिसको मैं खुद लाजिम समझता हूं कि ये होना चाहिए, या दूसरे अल्फाज में आखिरी इसको मैं खत्म करता हूं बात को कि इदरीस साहब आपसे जो कुछ मैं तवक्को करता हूं कि इदरीस साहब चाहे वो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, आप तो मुसलमान हैं, लेकिन आपका कोई भी जो मैं आपसे तवक्को करता हूं कि आपका मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ, मेरे अपने हमसायों के साथ, या मुझसे मुताल्लिका जो भी आपको सलूक करना चाहिए, इस्लाम बस वही बताता है मुझे। यानी जो मेरी तवक्को है वो इस्लाम है। तो ऐसा तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर फर्ज कीजिए कि आपकी आंख खुलती है, पहली बात तो है कुरान पाक अल्लाह के जो शवाहिद बता रहा है, जिस पे हम बात करते चले जाएंगे, वो इतने वाज़ेह हैं, इतने सामने हैं, इतने खुले हैं कि उनके होते हुए ये तो सोचने का तसव्वुर ही नहीं है कि खुदा मौजूद नहीं है। लेकिन फर्ज कर लेते हैं, आपकी बात समझते हुए कि हम फर्ज कर लेते हैं कि चलो हो सकता है मौजूद ना हो, और आप ये इस्लाम पे अमल करते हुए मर गए, और बाद में आपकी कभी आंख खुली तो अल्लाह तो वहां मौजूद नहीं था। फर्ज कीजिए कि मौजूद नहीं था, तो यानी फिर तो आप हैं ही नहीं। जो एथियस्ट आर्गुमेंट है, अगर आप मौजूद हैं ही नहीं, अल्लाह मौजूद था ही नहीं, तो आप तो दोबारा उठेंगे ही नहीं। जब आप दोबारा उठेंगे ही नहीं तो फिर परेशानी की क्या बात है यहाँ पे अच्छे इंसान बन जाएं। और अगर वो मौजूद है, जैसा कि हम मानते हैं और हम उसके शवाहिद से सबूत देते हैं कि वो मौजूद है, तो फिर आप ये ऐसा काम करके जो खुद आप ही के फायदे का है, आपको फलाह मिलेगी अल्लाह के कहे हुए वादे के मुताबिक। रिजवान साहब,
ہم آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں، دل نشیں ہیں، مگر اب تھوڑی سی وقت کی قید ہے، اس لیے میری گزارش ہوگی کہ اب ہم اگلے سوال کی طرف چلیں۔ جی سید عثمان علی، اگلا سوال آصفیہ محترمہ کا ذرا سنوا دیجیے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اسلام میں لونڈی اور غلام کا ایک کانسیپٹ ہے، قرآن میں کافی آیات ہیں لونڈی کے ساتھ یہ کرو، ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرو وغیرہ وغیرہ۔ تو آج کل کے دور میں جو ہیومن رائٹس کا دور ہے، جب ہیومن رائٹس آرگنائزیشن آپ کی ایک ایک جو ایکٹیویٹی ہے اس کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں، تو ہم لونڈی کے کانسیپٹ کو کیا، اس کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ قرآن کے اندر اس کی آیات ہیں تو ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہے، مطلب کم از کم میں تو جسٹیفائی نہیں کر پائی۔ یہ بھی میرے دل میں ہے، یہ انہوں نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، اور بہت کم لوگ بہت کم اسکالرس نے اس سوال کو ٹچ کیا ہے۔ بسم اللہ، ہم آپ کی رائے سے جو مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ میرا مائک کس میں ٹھیک۔ بات یہ ہے جی کہ پہلے خاتون نے سٹارٹنگ میں ایک بات کہی تھی کہ انہوں نے فلاں فلاں بزرگوں کی کتابیں پڑھی ہیں، تو ان بزرگوں کی جن کو انہوں نے فلاں امام کی پڑھی ہے کتابیں، وہ تو آج خود بھی اگر ہوں تو انہیں بھی شاید یونیورسٹی میں کورسز کرنے پڑیں گے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، امام شافعی کو، امام احمد کو، امام مالک کو۔ آج اگر وہ ہوں گے تو انہیں شاید 2 سال کا کورس کرنا پڑے گا اسلامک یونیورسٹی میں، شاید فائل آسمی صاحب مدد کریں ان کی۔ معاملات یہ ہیں، آج اگر وہ رائٹ برادرز جو ہیں جنہوں نے ایجاد کیا تھا، اگر وہ آج آ جائیں اور آپ ان سے کہیں کہ وہ آپ کو F-16 چلا دیں یا آپ کو بوئنگ چلا دیں، تو ایسا نہیں ہے، انہیں کسی اکیڈمی میں جا کے سیکھنا پڑے گا کہ کیسے چلانا ہے۔ یہ سمجھ ایک بات ہوگی، یعنی ان کتابوں کے پڑھنے کا آپ سمجھتی ہیں، میرے خیال میں انہی کتابوں کے پڑھنے کے وہ لیش بیک ہے وہ جو آپ کو سوالات کی شکل میں نظر آ رہے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ لونڈی اور غلام، یقین کریں کہ اس وقت کے غلاموں اور لونڈی کے جو رائٹس اسلام نے دیے ہیں نا، وہ آج ہم اس لونڈی والے اپنی بیوی کو نہیں دے رہے۔ ہم وہ جو رائٹس ان کے غلام کو تھے، آپ بتائیے وہ جو حضرت بریرہ کو، وہ جو لونڈی تھی، انہوں کو جو رائٹ تھا کہ وہ ہاں یا نہ کریں شادی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا کہ تم اس پہ ترس کھاؤ، جب وہ آزاد ہوئی تو جو شور تھا ان کا، اس سے انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی، تو اس نے پوچھا بریرہ نے کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تم اس معاملے میں چونکہ آزاد ہو، خود اپنے شور کا چناؤ تم نے کرنا، میں حکم نہیں دیتا اس میں، یہ میرا مشورہ ہے، سفارش ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر مجھے آپ کی سفارش کی ضرورت نہیں۔ یہ رائٹ آج آپ اپنی بیٹی کو دینے کے لیے تیار؟ ہم اصل میں وہ جو فلم ہے ڈی جینگو ان چینڈ، وہ فلم دیکھ کے ہم اسلام کے لونڈی اور غلاموں پر سوال اٹھاتے ہیں۔ ان کے رائٹس تو پڑھیں، آپ کے 4 خلفاء کی ماں جو ہے وہ لونڈی ہے۔ وہ پہلی بات یہ کہ وہ اس زمانے کی بات ہے، آج جب وہ ہیں ہی نہیں تو اسی طرح جس طرح کوئی UN میں کوئی قانون بنا دے اور پھر ہم کہیں کہ جی وہ جو ڈائناسورس تھے اور وہ حلال تھے یا حرام تھے اس پہ بحث کی جائے، وہ لونڈی غلام آج ہے نہیں، لیکن ہمیں اپنے دور سے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان لونڈیوں کا اور ان غلاموں کا جو پہلے ان کو کھلاؤ۔ آج آپ کے گھر میں جو ماسی کام کرتی ہے آپ اس کو کھلاتے ہیں، پہلے کھانے کا آپ دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے دھواں پہلے سونگا ہے، آگ پہلے سیکی ہے، لہذا پہلے اس کو کھانے کو دو پھر خود کھاؤ، جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ۔ یہ آج رائٹس ہیں، تو اس لیے وہ UN ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتی، ہم اسے بتا سکتے ہیں کہ رائٹس کیا ہیں۔ وہ اپنے امریکہ والے وہ جو بار کی افریقہ سے لے گئے تھے ان کے بارے میں سوالات ضرور اٹھتے ہیں۔ That's right۔ بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے بڑی وضاحت سے یہ سوال جو تھا اس کو ٹیک اپ کیا۔ جی عثمان علی، اگلا سوال چلائیں آصفیہ کا۔ ایک اور کوشچن یہ ہے کہ جس طرح سے اسلام میں یہ کہا گیا ہے
کہ آپ جب بھی ٹریول کرتے ہیں تو آپ اپنے محرم کے ساتھ ٹریول کریں. اب اگر میں نے اسکول جانا ہے, یونیورسٹی جانا ہے, کالج جانا ہے, اپنے آفس جانا ہے یا مارکیٹ تک جانا ہے, تو میں اپنے محرم کو دن میں کوئی 10-20 دفعہ تو لے کے آ جا نہیں سکتی کہ وہ مجھے چھوڑنے بھی جائے پھر مجھے لینے بھی آئے اور میرے ساتھ وہاں پہ رہے. تو یہ ٹریولنگ بین جو ایک طرح کا اسلام نے لگایا ہے, تو اس کو ہم کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ جی رضوان بھائی آپ اس سوال کا جواب دینا چاہیں گے؟ ویسے تو یہ بھی قاری صاحب کا مضمون ہے, لیکن میرے نزدیک تو اسلام نے, دیکھیں ان کو پہلے تو فرق کرنا چاہیے کہ اسلام کیا ہے. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ پہلے آپ یہ فرق کریں کہ اسلام کیا ہے. میرے نزدیک اسلام صرف اور صرف قرآن پاک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت, یہ قرآن پاک کی وضاحت ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا, وہ قرآن پاک کی وضاحت ہے. تو یعنی یہ میرے نزدیک اسلام ہے. اب اگر آپ اس کے تحت دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہے وہ خواتین کو کہ آپ وہ برج نہ بنے, مینار نہ بنے, آپ مینار کی طرح نظر نہ آئیں. باقی آپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی قرآن پاک اور سنت کے اندر کم از کم نہیں ہے. جو فقہا اور بعد کا معاملہ وہ اس پہ میں بات نہیں کرتا ہوں, وہ اس پہ قاری صاحب اگر کرنا چاہیں تو کر لیں. لیکن میرے نزدیک قرآن پاک نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ مردوں کے خواتین پہ وہی حقوق ہیں جو خواتین کے مردوں پہ ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یہ بات کہہ دی, جو حدیث بہت مشہور ہے, وہ اکثر کہتے ہیں کہ میں تمہارے بیچ یہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اسی وقت انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ عورتوں کے بارے میں محتاط رہنا, عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرنا, کہ ان کے تم پہ وہی حقوق ہیں جو تمہارے ان پہ ہیں. چلیں رضوان صاحب, ہم اب قاری صاحب سے بھی یہی سوال لے لیتے ہیں. جی قاری صاحب ارشاد فرمائیے گا. یہ سوال نہیں ہے جی, یہ تو مس کنسپشن ہے. ٹھیک ہے, یعنی اسلام یہ کہتا ہی نہیں ہے, یہ جو بات کہہ رہی ہے نا, اسلام یہ کہتے ہی نہیں ہے کہ اسکول کے آپ کے ساتھ کوئی محرم جائے. یہ جو فقہا نے بھی پابندی لگائی ہے وہ 3 دن اور 3 رات کا سفر اگر درپیش ہے آپ کو, تو اس میں آپ کو اپنا کوئی محرم ساتھ رکھنا چاہیے. وہ اونٹ کا سفر, یعنی 3 دن اور 3 رات, یہ فقہا نے کہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسلام آ گیا تو اسلام علاقے میں ایسا امن و امان قائم کر دے گا کہ ایک عورت سونے سے لدی ہوئی مدینے سے صنعاء تک جائے گی اور اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا سوائے اللہ کے ڈر. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ حضور نے الاؤ کر دیا کہ اگر امن و امان ہے تو ایک عورت جا سکتی ہے. اسی لیے اب سعودیہ نے وہ پابندی ہٹا دی ہے. اب وہ اگر آپ کے ساتھ وہ کہتے ہیں رفقت المأمونہ, آپ کی سیف کمپنی ہے, آپ کے ساتھ اپنے محلے کے آپ کے جاننے والے لوگ ہیں, وہ آپ آ سکتے ہیں. جی شکریہ عثمان, اگلا سوال چلا دیجیے گا کوئکلی, کیونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے اور ابھی دوسرا یہ کہ آج کل جو زمانہ ہے وہ فوٹوگرافی کا ہے. ہمارا جو آفیشیل چیزیں ہوتی ہیں, آفیشیل ڈاکیومنٹ سے لے کے ایک بالکل عام ڈاکیومنٹ تک, ہر چیز کے اوپر پکچرز لگی ہوتی ہیں. ہمارے آئی ڈی کارڈز پہ, ہمارے پاسپورٹ وغیرہ پہ پکچرز لگی ہوتی ہیں. تو اسلام اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ 7واں سوال میرا یہ ہے کہ اسلام عورت اور مرد کا کھلے عام جو اختلاط ہے اس کو نہیں مانتا, وہ اس سے روکتا ہے. اسلام میں کہا گیا ہے کہ جب ایک مرد اور ایک عورت اکیلے ہوں تو تیسرا بیچ میں شیطان ہوتا ہے. تو ہم حج کے موقع پر دونوں جو جینڈرز ہیں ان کا ہم کھلے عام اختلاط کرواتے ہیں, تو اس کا ہم کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے؟ میری اپنے دونوں معزز شرکاء سے گزارش ہوگی کہ قاری صاحب آپ اس میں سے کون سا ثواب لینا پسند کریں گے؟ اس میں سے جی آپ 2 جملوں میں دونوں کا جواب دے دیتا ہوں. بے شک, شروع کریں پھر. یہ جو تصویر والا ہے تو یہ شاید انہوں نے پرانی کتابیں جو پڑھی ہوئی ہیں ان میں لکھا ہوا ہے. اب تو سارے مولوی بھی تصویر لگاتے ہیں, اب تو نوٹوں پر بھی وہاں کے سعودیہ کے امیر کی جو ہے وہ تصویر اتنی بڑی ہوتی ہے اور وہ احرام کی حالت میں بھی ہمارے اس میں بٹوے میں رکھے ہوتے ہیں.
تصویر والی کوئی پابندی نہیں ہے, تصویر سب لگا سکتے ہیں, تصویر حرام نہیں ہے, تصویر وہی حرام ہے جو پوجنے کے کام آتی ہے. وہ زمانے میں بھی حرام تھی اور آج بھی وہ حرام, اس کے علاوہ بندے کی تصویر حرام نہیں. ایک بات ہوگی. دوسری بات جو انہوں نے اختلاط مرد و زن کا ہے, اختلاط مرد و زن جو ہے اس کا مسئلہ نہیں, مسئلہ انوائرمنٹ کا ہے, وہ کس قسم کے ماحول میں وہ ہو رہی ہے. اگر قرآن آپ کو اور اسلام آپ کو کہتا ہے کہ آپ احرام کی حالت میں چہرہ نہ ڈھانپیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی یہ تعلیم کہ چہرے کا کوئی پردہ نہیں, یہ آپ پر فرض نہیں ہے, یہ اسلام کا سبق ہے. اسی لیے اس نے حج جیسے اہم موقع پر وہ کھلوایا ہے چہرہ, تاکہ ہر بر اعظم سے آنے والی عورت یہ دیکھ کے جائے, مرد یہ دیکھ کے جائے. اسی طرح نماز سامنے عورت ہو تو نماز نہیں ہوتی. ہم نے ایسی نمازیں وہاں پہ پڑھی, ہمارے سامنے عورتوں کی پوری لائن ہوتی تھی, یعنی ہم بیوی ساتھ لے کر جاتے ہیں, ظاہر ہماری بیوی کے پیچھے مرد کھڑے ہوتے ہیں, ہماری بیوی کے آگے بھی مرد کھڑے ہوتے ہیں, اور ہم بھی کسی بیوی کے پیچھے ہوتے ہیں یا کسی کی بیوی کے آگے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو وہاں اتنے دور پیسے دے کے اس لیے بلوایا گیا, خرچہ کروا کے, کہ آپ یہاں سے تعلیم اصل والی لے کے جائیں. تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, اختلاط کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ جو ہے وہ ایک آپ وہ ایک شادی کی محفل ہے, اس میں آپ سب کچھ سج سجا کے 16-17 قسم کے میک اپ کر کے اگر جاتی ہیں تو وہاں کہا گیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. انوائرمنٹ وہاں کی ٹھیک نہیں, وہاں حج پہ انوائرمنٹ ٹھیک ہے, آپ کریں, اختلاف کوئی مسئلہ. چلو جی, بہت شکریہ. رضوان بھائی, آپ کوئکلی کچھ ان دو آخری سوالات پر کچھ کہنا پسند فرمائیں گے؟ وہی بات ہے کہ اسلام کو ڈیفائن کرنا ضروری ہے کہ اسلام اصل میں ہے کیا. میرے نزدیک چونکہ اسلام صرف قرآن پاک ہے, تو قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ اپنی اوڑھنیوں کو نیچے کی طرف جھکا لیا کرو جب کہ باہر نکلتی ہو. تو وہ تو کوئی بھی اخلاقی معاشرہ یہ بات کہتا ہے کہ آپ کو یعنی اوڑھنیوں کو نیچے کی طرف جھکیے, اوڑھنی ہے اس کو نیچے کی طرف جھکا لینا. اگر آپ ایک اور, یہ لمبی ہو جائے گی بات, وہ میں نہیں کرتا, لیکن قاری صاحب مکمل بات کر چکے ہیں کہ اگر اسلام میں منع ہوتا تو آپ حج پہ بھی منع ہوتا, حج اسلام کا بنیادی رکن ہے, تو حج پہ بھی منع ہوتا, تو ایسی بات نہیں ہے. چلیں جی, شکریہ. غزل منیر کا سوال جو ہے عثمان صاحب وہ ذرا سنوا دیجیے گا ہمارے محترم شرکائے گفتگو کو. السلام علیکم, میرا نام غزل منیر ہے اور میں پاکستان سے آپ کو یہ کویسچن بھیج رہی ہوں. مجھے اس پروگرام کے بارے میں فیس بک سے پتہ چلا تھا, اور میں نے جو اس سیٹرڈے کو پروگرام آپ نے کیا ہے وہ دیکھا, اور مجھے فیس بک کی پوسٹ سے ہی پتہ چلا کہ جو نیکسٹ پروگرام ہے اس کا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ سے متعلق جو ہم لوگوں کے ذہن میں ابہام یا سوالات اٹھتے ہیں ان کے متعلق. تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو اپنا سوال جو ہے وہ بھیجتی ہوں. دراصل میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہم بچپن سے, مطلب جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اللہ تعالیٰ پر یقین ہے, لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہونے کے بارے میں سوال ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسا کہ بہت ساری جگہوں پہ یا بہت ساری ڈیبیٹس میں ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے یہ ایک میٹا فزیکل ایکٹیویٹی یا کہہ لیں کہ میٹا فزیکل ریئیکشن کے تھرو وجود میں آئی ہے. تو نو ڈاؤٹ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, لیکن پھر بھی کئی دفعہ عبادت کرتے ہوئے بھی ذہن میں اس طرح کے سوال آ جاتے ہیں کہ واقعی جس اندیکھی طاقت کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ ایگزسٹ بھی کر رہی ہے یا نہیں, یا ہم سے ٹھیک. جی, ہم معذرت خواہ ہیں کہ یہ ہماری نشریات کا سلسلہ تھوڑا سا تکنیکی وجوہات کی بنا پر اس میں تعطل آ گیا تھا. جی رضوان بھائی, آپ کوئکلی اس سوال کا کچھ جواب دیں, پھر قاری صاحب سے بھی جواب لیتے ہیں. جی سر, مجھے اس کے لیے کم از کم 2 سے 3 منٹ چاہیے ہوں گے. یہ سوال ایسا ہے, دیکھیے اللہ نے جب بتایا کہ یعنی قرآن پاک میں اللہ سورہ حامیم کی شاید آیت 53 ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ اور عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں اسی دنیا میں دکھائیں گے اور ان کے نفس میں, یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ وہی حق ہے. یعنی قرآن پاک نے یہ آپ سے بالکل اندھا ایمان نہیں مانگا ہے کہ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جسے ایمان لانا ہے روشن دلیل سے ایمان لائے, جسے گمراہ ہونا ہے روشن دلیل سے گمراہ ہو, بے شک اللہ بہترین دیکھنے اور بہترین سننے والا ہے.
اب یہ دو آیتوں کے تناظر میں ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ ہمارے اندر اللہ کو ہم سے اندھا ایمان نہیں چاہیے ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ہم غور و فکر کر کے اس کی نشانیوں کے اوپر دنیا کے اندر اور اپنے نفس کے اندر اپنے اندر، یعنی دو جگہ اللہ نے سورہ حمیم کی آیت 53 میں بتا دی کہ آپ غور کریں، اس کے اندر آپ کو نشانیاں اللہ کے شواہد مل جائیں گے. اب پہلے ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، جو میرے پرانی بات جہاں سے شروع کی تھی وہ یہ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زمین کیسے بنی، اتنے سارے سیارے ستارے بنے، اس کے اندر سے خربوں سورج بنے، خربوں کہکشائیں بنی، اس کے اندر پھر خرب ہا خرب سورج بنے، اس کے اندر سے ایک ہمارا سورج بنا، ہماری ایک زمین بنی، زمین سورج کے گرد ایک مخصوص سپیڈ سے گھومی، ایک مخصوص ڈگری پہ گھومی، پھر سورج اپنی کہکشاں کے گرد 212 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے گھوما. یہ ساری کی ساری سپیڈ جو ہیں یہ ضروری تھی زندگی کے لیے. اب ہمیں سائنس یہ بتا رہی ہے کہ زندگی کے لیے یہ ضروری تھی. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا کوئی ایسا مذہب ہے کائنات کا، کوئی ایسی دنیا، یعنی دنیا کا کوئی ایسا مذہب جیسے اسلام، کرسچینٹی، ہندوازم یا جوڈائزم، اگر یہ اسی خالق کے بھیجے ہوئے مذاہب ہیں جس نے مجھے بنایا ہے، پھر اس کو ان باتوں کے بارے میں پہلے بتانا چاہیے جن کے بارے میں ہم آج جان رہے ہیں اپنے مجموعی علم کے ذریعے. جیسے فرض کیجئے، میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ نے بتاتا کہ زمین پہ جو پانی ہے یہ باہر سے آیا، جب بن گئی تھی زمین اس کے بعد یہاں پہ پانی آیا. اب سائنس یہ بات مان رہی ہے کہ زمین پہ پانی بعد میں آیا. قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ انگلیوں کی پوروں سے پہچان لیے جاؤ گے، فنگر پرنٹس سے. ہم 100 سال پہلے فنگر پرنٹس کے مفہوم سے ہی واقف نہیں تھے، تو آج ہم فنگر پرنٹس ہمیں پتا ہے، ہر کسی کو پتا ہے کہ فنگر پرنٹس کیا ہوتے ہیں، اس کے اندر ہماری شناخت چھپی ہوئی ہے. تو یعنی میرا خالق ہی یہ بات جان سکتا تھا 1400 سال پہلے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں پیدا ہونے والے ایک عام سے انسان تھے، وہ کسی تعلیمی ادارے تک میں بھی نہیں گئے تھے، اور اگر گئے بھی ہوتے فرض کیجئے تو یہ ایسی بہت ساری چیزیں، ایسے بہت سارے شواہد جو قرآن پاک نے ذکر کر دیے، جیسے سورہ 53 میں کہا حامیم کی، تو وہ شواہد اب ہمیں سائنس بتا رہی ہے. تو اس سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ اللہ ہی جان سکتا تھا. جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ زمین کے اوپر پانی اور خشکی کا جو تناسب ہے، اس کا این اسی تناسب سے، یعنی 71 اور 29 کا جو تناسب ہے پرسنٹیج میں، این اسی تناسب سے قرآن پاک نے خشکی اور پانی کا لفظ استعمال کیا ہے. آپ یہ بتائیے کہ 1400 سال پہلے ایک صاحب، ایک معزز آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرض کر لیتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی نہیں تھے، جیسے ایک چیز سمجھتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ اوکے نہیں تھے، چلو، تو پھر ان کو یہ بات وہ اس ترتیب سے قرآن پاک کیسے لکھ سکتے تھے جس کے اندر زمین اور زمین کے اوپر پانی اور خشکی کا تناسب بھی بتایا گیا ہو، جس کے اندر زمین کے اوپر جو تہیں ہیں جو زندگی کے لیے ضروری ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہو، جس کے اندر فرعون کی لاش کے بارے میں بتایا گیا ہو، جو دریافت ابھی ہوئی ہے، جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں. اب تو ہم جانتے ہیں کہ وہ فرعون کی لاش تھی. اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا تھا کہ ہم اس کو عبرت بنا دیں گے باقی لوگوں کے لیے. وہ عبرت نظر تو ہمیں اب آئی ہے. 1400 سال پہلے اللہ نے بتایا تھا اس کے بارے میں، وہ لاش تو موجود نہیں تھی، اب وہ دریافت ہو رہی ہے. ایسی سینکڑوں نشانیاں اللہ تعالیٰ کی موجود ہیں. اللہ مزید نشانیوں کی بات کرتا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ اب تک 914 روشنی کے سال ہماری کائنات جو ہے وہ دریافت ہو چکی ہے. اب روشنی کے سال کا مطلب یہ ہے کہ روشنی ایک سیکنڈ میں تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے، اور ایک سال میں جتنا فاصلہ روشنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے طے کر لے اسے لائٹ ایئر کہتے ہیں. تو یہ 914 لائٹ ایئر جتنی کائنات اس وقت ہم جانتے ہیں، اور یہ سائنس اب ہمیں بتا رہی ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، بڑھ رہی ہے. قرآن پاک بھی یہ بتا رہا ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے. 1400 سال پہلے بتا رہا ہے قرآن پاک، 1400 سال پہلے بتا رہا ہے کہ سارے کے سارے ستارے یہ اپنے اپنے مداروں میں گردش کر رہے ہیں. یہ بات تو ہمیں جس بندے نے بتائی تھی 200 سال پہلے، جس صاحب نے، اس کے ساتھ جو اس وقت کی جو چرچ کی کلرجی تھی، انہوں نے جو کیا تھا وہ آپ جانتے ہیں، وہ کھال اتار لیا کرتے تھے زندہ انسان کی جو ایسی کوئی بات کرتا تھا. یعنی یونیورسل ٹروتھ تھا یہ بات. اسٹیشنری قرآن پاک کہہ رہا تھا کہ نہیں، کوئی اسٹیشنری نہیں ہے. اس پہ میں بہت لمبی بات کر سکتا ہوں، لیکن بنیادی مقصد یہ ہے بات کا ساری کا نقشل یہ ہے کہ قرآن پاک بار بار ایسے شواہد دیتا ہے کائنات کے اندر اور ہمارے نفس کے اندر، جن کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ شواہد 1400 سال پہلے صرف ایک ہی شخصیت دے سکتی تھی جس نے ہمیں تخلیق کیا ہو. بہت شکریہ قاری صاحب، آپ بھی ذرا اس حوالے سے اپنی رائے دینا پسند فرمائیں. جی بالکل. وہ اللہ پاک نے بڑی پیاری بات کی. میں کہتا ہوں نا، انسان اللہ کا سب سے بڑا، اس دنیا میں اپنے وجود کے کیس کا سب سے بڑا گواہ اللہ نے انسان پیدا کیا ہے.
اور اگر یہ گواہ بیٹھ جائے, یہ گواہی مکر جائے, دوسری پارٹی سے مل جائے, تو ہم کیسے خدا کا کیس ثابت کریں گے؟ اللہ پاک کہتا ہے نحن خلقناکم فلولا تصدقون, ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے, تم ہماری تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم میرے گواہ, تم کہو میں ہوں تو خدا بھی ہے. ہر سانس یہ کہتی ہے میں ہوں تو خدا بھی ہے. پھر سوالوں کی ایک لسٹ ہے, افرأیتم ما تمنون, جو ٹپکاتے ہو تم اس کو دیکھا ہے, انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, اسے تم پیدا کرتے ہو یا ہم اس کو واپس پلٹا کے لا کے تمہارے منہ کے سامنے رکھتے ہیں. افرأیتم الماء الذی تشربون, جو پانی پیتے ہو اس کو کبھی تم نے غور سے دیکھا ہے؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, اس کو ہم بادلوں سے برساتے ہیں یا تم برساتے ہو؟ افرأیتم ما تحرثون, جو بوتے ہو تو دیکھا ہے تم نے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, اس کو ہم اگاتے ہیں یا تم اگاتے ہو؟ تو پتہ چلا کہ اللہ پاک اپنا کیس انسان, قرآن حکیم میں 450 آیات کے علاوہ سارے اللہ پاک کے وجود کی گواہی کی دلیل ہے. اللہ پاک یہ نہیں کہتا کہ اندھے بہرے بنو, وہ کہتا ہے کہ یہ میرے وجود کے دلائل ہیں, سوچ سمجھ کے مجھ پر ایمان لاؤ اور پھر اس ایمان کے تقاضے پورے. جی بہت شکریہ. اب میرا خیال ہے کہ ہم یہ جو انڈیا سے شاہد حسین صاحب نے ایک سوال ویڈیو کوشچن پوچھا ہے اس کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم, میں شاہد حسین فرام انڈیا, یو پی ڈسٹرکٹ بجنور سے. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں رضوان بھائی کا, جنہوں نے مجھے ان کی وجہ سے یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ میں اتنی بڑی علمی شخصیت میں اپنا سوال رکھ رہا ہوں, اتنی بڑی علمی شخصیت کے سامنے اپنا سوال رکھ رہا ہوں. سوال ہے کہ ہم انسانوں کے گرد پیش روزمرہ کی زندگی میں یہ احساس, اللہ کے ہونے کا احساس سب سے پہلے کیوں نہیں ہے؟ یعنی ہم انسان عمل رد عمل, اس دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں ہم انسان, اس کا ایکشن کا ری ایکشن ہے, تو انسان سمجھتا ہے یہ سب میری وجہ سے ہے. تو ان سب میں ہمارے گرد و پیش میں یہ سب سے پہلے اللہ کے ہونے کا احساس ہم انسانوں کے بیچ کیوں نہیں ہے؟ جی قاری صاحب اور ڈاکٹر رضوان خالد چودھری صاحب, یہ ہمارے آج کے سیشن کا غالباً آخری سوال ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑے تھوڑے وقت میں دونوں صاحبان اس پر اپنی آراء کا اظہار کریں. جی, اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں تو دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ یہ دیکھیے کہ مرغی کے لاشعور میں یہ علم موجود ہوتا ہے کہ اسے ایک مخصوص وقت پر انڈوں پر بیٹھنا ہے, لیکن اس کا جو شعور ہے وہ اس علم سے خالی ہوتا ہے, ورنہ وہ ہر وقت انڈوں میں بیٹھی رہتی ہے. یعنی جیسے ہی ایک مخصوص وقت سے پیدا ہونے والی کوئی کیفیت اس کے لاشعور کے احساس کو کلک کرتی ہے تو وہ انڈوں میں بیٹھ جاتی ہے تاکہ ان سے بچے نکالے. انسانوں کو بھی, انسانوں کے لاشعور میں اللہ نے جب انہیں پیدا کیا تو ان کے اندر یہ احساس اپنی موجودگی کا رکھ دیا کہ وہ اس سے بار بار اپنے آپ سے سوال کرے گا, اللہ کو دیکھے گا اپنے اندر, کائنات کے اندر. اس کے اندر یہ اس کے لاشعور میں یہ علم موجود ہے. ہم لاشعور اور شعور دونوں کا مجموعہ ہیں. تو شعور میں چونکہ ہمارے پاس زیادہ, ہم مادیت پرست ہیں, تو ہمیں زیادہ تر یہ چیزیں نظر آتی ہیں, میرا کھانا, میرا پینا, میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا, میری ضرورت کی فلاں چیز, میری ضرورت کی یہ چیز. تو ہمارے شعور میں تو وہی کچھ طاری رہتا ہے جس کے بارے میں ہم زیادہ وقت سوچ رہے ہوتے ہیں. تو جب بھی ہم کبھی بیمار ہوتے ہیں یا ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو جو پہلا خیال ہمیں آئے گا وہ اللہ کا خیال ہوگا. میں بڑے سے بڑے ایتھیسٹ کے آپ بستر مرگ پہ کوئی لیٹا ہوا ہو, اس کے پاس آپ چلے جائیے, اس سے جا کے اگر بات کیجئے, وہ اپنے بارے میں, اپنے خدا کے بارے میں یقیناً سوچ رہا ہوگا. لیکن انسانوں کا معاملہ یہ ہے, لاشعور میں تو یہ احساس ہے, تو لاشعور سے مرغی کو جیسے کوئی کیفیت چاہیے ہوتی ہے اپنے انڈوں میں بیٹھنے کے لیے, اسی طریقے سے انسانوں کو اپنے لاشعور میں جھانکنے کے لیے ایک مخصوص کیفیت چاہیے ہوتی ہے. قدرت بھی بعض اوقات یہ کیفیت ہم پہ طاری کرتی ہے, کوئی مشکل بھیج کے ہمارے لیے, یا اللہ مشکل نہیں بھیجتا, مشکل تو ہمارے حالات لاتے ہیں, لیکن بہرحال بیماری کی صورت میں
बाज़ औक़ात कुदरत भी हमारे लिए कैफियत पैदा करती है और हम खुद भी बाज़ औक़ात अपने लाशऊर से करीब हो सकते हैं इबादात के ज़रिए। जो इबादात की मखसूस फ्रीक्वेंसी है या मखसूस कलमात की फ्रीक्वेंसी है, जैसे मैं दिन में दोहराता रहता हूँ बार बार, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। ये जो चीज़ें हैं, ये मुझे मेरे लाशऊर में जो एहसास है अल्लाह का, उसको बाहर सामने लेके आती हैं। और इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं, कारी साहब जैसे बुजुर्ग, के बुराइयां और गुनाह तो होते रहते हैं, हम लोग करते रहते हैं। मैं कारी साहब की अक्सर देखता हूँ, अक्सर ये बात कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप नमाज रोजे से भी रुक जाएं। आपको नमाज रोजे करते रहने पड़ेंगे, क्योंकि इन्हीं के जरिए, नमाजों से, रोजों से, बाकी इबादत से हमारे जो लाशऊर का और शऊर का फासला जो है वो कम हो जाएगा। और जैसे ही वो फासला कम होगा तो अल्लाह हमें बिल्कुल सामने नजर आएगा। जी जनाब, बात यह है कि ये मसला साथ, अल्लाह तो हर जगह हमारे साथ है, हुआ माकुम ऐना मा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है जहाँ कहीं भी तुम होते हो। अब हमें ये मायत जो है ये महसूस करनी है, ये हमारे एहसास का मामला है। जिस तरह मैं उसको फिर ये कि इस मायत को महसूस करवाने के लिए हम पर पाबंदियां लगाई। हमें हमारे वजू करने से अल्लाह का कोई भला नहीं होता और हमारे वजू टूट जाने से अल्लाह का कोई नुकसान नहीं हो जाता। ये सिर्फ एक मायत का एहसास दिलाने के लिए कि नमाजी नमाज तोड़ के चला जाता है वजू करने, कि मेरे खुदा को पता चल गया है कि मेरा वजू टूट गया। ये इंतहाई आप समझ लें कि बारीक तरीन चीज है कि जहां इंसान को अल्लाह की मायत का, लेकिन यही इंसान जब दुकान में जाता है, अभी उसका वजू होता है, जो खुदा जरा सी हवा को जानता था कि इसका वजू टूट गया है, वो उसके वहां कपड़ा कम नापने को नहीं देख रहा, उसके कम तोलने को नहीं देख रहा। दुकान में खुदा हमारे साथ नहीं होता। ये मायत हमने अपने महसूस करनी है अल्लाह पाक की। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदुओं का बुत है, लेकिन वो चांदी का है या मट्टी का है या सोने का, जितने किसी के पास पैसे होते हैं वो बना लेता है, लेकिन जहां होता है उसको साथ रखता है। दुकान में, ये हर हिंदू की दुकान में आपको भगवान मिलेगा, वो कहीं किसी ने सोने का है, किसी का मट्टी का है, लेकिन हम खुदा मस्जिद में छोड़ के चले जाते हैं। हम उसे घर नहीं लेके जाते, हम खेतों में नहीं ले जाते। खुदा हमारे साथ हो तो हम किसी की जमीन में जो है वो वहां हल ना चलाए। खुदा हमारे साथ हो तो हम कम ना नापें, खब न तो। ये हमारे एहसास की बात है कि हम महसूस करें कि खुदा मेरे साथ है। इसका तरीका यह है कि हम खुदा के साथ ताल्लुक बनाएं, उसके साथ वो कहते हैं ना कि बेतकल्लुफी, वो जो खुदा हमारा बना दिया ना लोगों ने, वो खुदा हमें छोड़ के हमें बेतकल्लुफ खुदा, दोस्त खुदा, जिसके साथ मैं अपनी मादरी जुबान में डिस्कस कर सकूं, जो एहसान करे तो अपनी मादरी जुबान में उसे कह सकूं, मेरे मौला तेरे शुक्र, अल्लाह तूने बचा लिया, मैं तो मारने लगा था गाड़ी। यानी ये वो चीज है जो अल्लाह की मायत पैदा करती है कि तकलीफ में या खुशी में सबसे पहले आपका मुकालमा अपने रब के साथ। जब ये करना शुरू करेंगे आप, तो भगवान आपको साथ मिलेगा, अल्लाह आपको अपने पास महसूस होगा। उनका भगवान भी हमारा अल्लाह ही है। वो तेंदुलकर जो है वो भी जब सेंचुरी बनाता है तो बैट जो है वो मथुरा की तरफ नहीं करता, आसमान की तरफ उठाता है। यूसुफ यूहन्ना भी जो था वो भी आसमान की तरफ उठाता था, उसका खुदा भी वहां था। अब वो मोहम्मद यूसुफ हो गया। और हमारा शहीद अनवर भी उठाता तो आसमान की तरफ। खुदा का कोई झगड़ा नहीं हमारा उनके साथ। तो इस खुदा को हमने महसूस करना है कि वो हमारा दोस्त है, मेरे साथ। वाक़िर दावान। बहुत शुक्रिया नाज़रीन कराम, आपने हमारा आज का प्रोग्राम ज़ालिकल किताब देखा। इसमें एक हमारे मुअज़्ज़ज़ साथी ने ये सजेशन दी है कि कुछ और जो स्कॉलर हजरात हैं उनको भी इस प्रोग्राम में दावत देकर बुलाया जाए। तो खुशकिस्मती से हमारा पहले से ही इस पर हम इस सवाल से तजवीज़ से मुत्तफ़िक हैं और हमारा ये प्लान था कि हम रामपुर इंडिया के स्कॉलर सैयद अब्दुल्ला तारिक और लंदन से जनाब अजीमुर रहमान उस्मानी साहब को भी इनवाइट करते, लेकिन फिर ये ख्याल आया कि ये 40-50 मिनट के प्रोग्राम में इतने सारे स्कॉलर्स से के ख्यालात से जो है मुस्तफ़ीद होना जो है वो मुमकिन ना हो सकेगा। इसलिए हम उन्हें अलग अलग सेशंस में दावत नामा देंगे और फिर उन आज के प्रोग्राम में जो सवालात उठाए गए हैं और इसके अलावा भी जो सवालात आते रहेंगे वो हम अपने मोहतरम शुरकाए गुफ्तगू से उनके जवाब हासिल करके आप तक पहुंचाएंगे। आज का प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं और अपने मुअज़्ज़ज़ शुरका डॉक्टर रिजवान खालिद चौधरी और मोहतरम कारी मोहम्मद हनीफ डार साहब का शुक्रिया अदा करते हैं
اور اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. رب شرح لی صدری، رب شرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.